میں امداد سمرو معاملہ ہے زمان پاک کے خفیہ آپریشن کا اور لوگوں کا، ان لوگوں کا، خفیہ لوگوں کا جو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، اور پھر نگران حکومت، نگران سیٹ اپ کے لیے اتحادی جو ہیں وہ اب آمنے سامنے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے متعلق خبریں جو ہیں وہ ان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے محاذ سنبھال لیے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب حکومت کے دن ختم ہونے لگے ہیں تو اب ہر کوئی اپنی اپنی پرانی پوزیشن پہ جائے گا۔ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ پھر یہ جو معاملہ ہے نا خفیہ والا، عمران خان صاحب نے کل ایک خود انکشاف کیا تھا، اور اس انکشاف کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جو پراکسیز تھیں باہر بیٹھی ہوئی، جو بات عمران خان صاحب خود نہیں کہہ سکتے تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی پراکسی کرنے والے۔ بڑا سنگین معاملہ ہے، سنگین قسم کے الزامات ہیں جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے لیے جو باہر بیٹھے لوگ لگا رہے ہیں۔ کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ میں ذکر ہوا تھا منشیات کا۔ خود عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ایک جاننے والے نے شوز بھیجے، جوتے بھیجے، اور جوتوں کے بذریعہ ڈرائیور وہ جوتے پہنچا گیا، اور پھر اس جو جوتے پہنچانے والا ڈرائیور ہے میرا، جو ان کا میرے جو جاننے والے کا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اس کے خاندان کو، غریب کے خاندان کو جا کے زد و کوب کیا، ڈرایا دھمکایا، اور کہا کہ جی عمران خان کو تم منشیات دے کر آئے ہو۔ میں نے اس پر یہ گزارش کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کام ایڈوانس میں کر لیتے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ وہ کسی معاملے میں پکڑے جا سکتے ہیں، یا کوئی خاص طرح کی چیز جو ہے وہ ان کے لیے ہو رہی ہے، تو پہلے سے وہ ایڈوانس میں بات کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا انہوں نے کچھ کیا۔ اس میں ایک اور ذکر میں نے کرنا تھا جو میں ظاہر ہے وہ روانگی میں بھول گیا، وہ تھا نائی کا، اور پھر عمران خان صاحب کی جو محترمہ ہیں اہلیہ بشرا بی بی، ان کی بیوٹیشن کا، یا ان کی جو بیوٹی پارلر والی، جو میک اپ کرنے والی خاتون جو آتی ہیں ان کا عمران خان صاحب نے چند روز پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جی میرا جو نائی آتا ہے، میری اپنا گھر آتا ہے جو کٹنگ کرنے سب کی، وہ آتا ہے 2-3 گھنٹے گھر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایجنسیاں پڑ گئی ہوئی ہیں، اس کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ تم اندر کیوں گئے ہو، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی وہ اپنا جو بشرا بی بی کی بیوٹی پارلر والی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ الزامات ہی یہ سارے۔ تو یہ 2 ذکر میں کرنا بھول گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے ویلاگ کر لیا، ویلاگ چلا، مطلب پبلک بھی ہو گیا تھا، تو بعد میں میری نظر پڑی باہر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے اس وقت کی بورڈ واریر عمران خان کی فوج ہے نا، کی بورڈ واریرز کی سوشل میڈیا کے جو عمران خان صاحب کی اپنا فوج ہے سوشل میڈیا کی، اس کے سب سے بڑے جرنیل عادل راجہ صاحب، ان کا ٹویٹ سارا بتایا نہیں جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا، یہاں رکھا نہیں جا سکتا۔ اس میں انہوں نے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے یہ منشیات والا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے پیچھے ایک خاص قسم کا وہ آپریشن کا وہ نام بتا رہا ہے ISI کا، کہ جی وہ آپریشن جو ہے عمران خان کے اوپر لانچ کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو رابطہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب سے ہیلو ہائے کرتے ہیں فون پر، تو ان کو گھیر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر جاسوس کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کے گندے گندے الزامات ہیں۔ کل جو اپنا آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل آیا تھا، جس میں ایک تو آرمی ایکٹ کے تحت آنے والے جو لوگ تھے یعنی فوجی، اور دوسرے جو پیکا آرڈیننس کے تحت آنے والے یعنی سویلینز، دونوں کے متعلق سزاؤں کی ترمیم جو ہے وہ آ گئی۔ اب یہ جو تھا نا کہ فوج کو اسکینڈلائز کرنا، پروپیگنڈا کرنا، جو عمران خان صاحب پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ عادل راجہ اور عمران خان ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس شیئر کر کے، یا پراپر ایک کیا ہوتا ہے جس کو پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سیکوینس ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یا تو ادھر سے ایک بات آتی ہے تو عمران خان صاحب اس کو ایکو کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں سے اس کے لیے پھر ایک نئی کہانی گھڑ کے، بڑا سا افسانہ گھڑ کے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے۔ تو جو یہ جو ترمیمی بل پیش کیا گیا، جس پر کل پیپلز پارٹی نے شدید رد عمل دیا تھا، رضا ربانی صاحب نے، اور بعد میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات
اپنا فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون بتائے بغیر مشورہ کیے بغیر بل لے آتی ہے. لیکن بہرحال اس پر میں آتا ہوں آگے. تو وہ جو ترمیمی ایکٹ ہے، وہ ایکٹ اگر ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جو بیٹھ کر دیکھیں، ایک ہوتی ہے واقعتاً انفارمیشن، ایک ہوتا ہے بدنام کرنے کا ایک طریقہ. باہر بیٹھے ہو، آپ کو مطلب دریا پار کھڑے ہو کر آپ کسی کو گالیاں دیتے رہے، چیلنج کرتے رہے. دریا پار کھڑے ہونے والا بندہ کسی کا کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کی انزائٹی بڑھا سکتا ہے بیٹھ کر وہاں سے، کیونکہ اس کا کوئی مطلب ظاہر ہے وہاں پر وہ ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں ویسے عادل راجہ صاحب کے اوپر. تو بہرحال تو یہ جو آرمی ایکٹ ہے، وہ اگر وہ جو ٹویٹ پڑھ لیں تو پورا کا پورا اس کے اوپر آتا ہے. ایک تو ریٹائرڈ فوجی ہیں، دوسرا اسکینڈلائز کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں ادارے کو، اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بندہ ہم تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے. ہم فوج کے سیاسی کردار کے جماندرو مخالف، کیونکہ بھائی MRD کے زمانے میں ہوش سنبھالا تھا 83، تو مطلب 10 سال کا تھا میں یا 8 سال کا تھا. تو اس کے بعد پھر 86 کی MRD، پھر مشرف کے زمانے میں پریکٹیکل جرنلزم میں آ گئے. تو ایک مارشل لا میں پلے بڑے ہوئے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے خوف کے سائے میں، اور دوسرا مارشل لا جو تھا اس میں آغاز ہی کیا تھا، 4-5 سال ہی ہوئے تھے جرنلزم کو تو مارشل لا لگ گیا تھا. تو جماندرو مخالف فوج کے سیاسی کردار کے، لیکن فوج کا جو دفاعی کردار ہے وہ اپنی جگہ اس کا ظاہر ہے، اس کا احترام بھی ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ کچھ اور ہے. یہ فوج کے سیاسی کردار کی مخالفت نہیں ہے. جو پروجیکٹ عمران خان کے ڈسمنٹل ہونے کے بعد جو چیزیں جو کیا کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آئے وہ کچھ اور ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے روزانہ آپ دیکھیں. اچھا، اب معاملہ ہے کیونکہ آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم یوم عاشور گزرے گا. غم حسین منانے کے بعد پھر دوبارہ وہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں، جو ظاہر ہے ہر مسلمان اس میں ایک عقیدت کے ساتھ ان دنوں کو دکھ کے ساتھ غم کے ساتھ مناتا ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. تو 1 اگست کے بعد میرا خیال ہے سوموار کے بعد جو معمول پر زندگی آ جائے گی. تو جو سیاست اس وقت ذرا ٹھہری ہوئی ہے، جس میں ٹھہری تو خیر کیا ہونی تھی، کل تک تو چل ہی رہا تھا نا معاملہ، لیکن آج اور کل کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اس میں آ جائے گی تیزی. اور اس وقت سب سے بڑا جو سوال ہے یا سب سے بڑی ڈسکشن ہے، جو چاہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان یا پھر عام ڈرائنگ روموں اور تھڑوں کی، وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. اب اس میں ایک خبر چلی، اس خبر کی صحت پر مجھے شک ہے، کیونکہ وہ خبر یہ تھی کہ جی اچھا، وہ خبر دینے والوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنا قیام 1 ہفتہ بڑھا دیا ہوا ہے. لیکن بہرحال کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں ایک ملاقات ہوئی ہے اور دونوں کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں، نگران سیٹ اپ پر ان پہ اتفاق نہیں ہوا. اچھا، جہاں تک اتفاق کی بات ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، اتفاق نہیں ہوا. ملاقات کی بات ہے اس میں مجھے شک ہے. ملاقات پھر نواز شریف صاحب کے لیے مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے خبر دی ہے کہ جی وہ یورپ چلے گئے ہیں سعودی عرب اور UAE کے گلف کے دورے کے بعد، اور وہ کچھ ہفتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان واپس آئیں گے، پھر الیکشن ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ظاہر ہے ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل جانا پڑے گا. تو اس سے پہلے وہ خاندان کے ساتھ ذرا اچھا سا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، اور پھر جب یہاں آئیں گے تو جیل اور اس کے بعد مصروفیات ہوں گی، اور اگر حکومت مل گئی تو ظاہر ہے پھر خاندان کے لیے وقت شاید اس طرح نہ ملے. تو بہرحال تو نواز شریف صاحب یورپ چلے گئے ہوئے، لیکن ملاقات زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں کے درمیان سب اچھا نہیں چل رہا. اس وقت پوزیشنز جو چینج ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے. اب دونوں جو اتحادی تھے عمران خان کو حکومت سے نکالنے، اور پھر یہ جو 14-15 ماہ کی حکومت تھی، اس میں ایک ساتھ مل کر چلنے کا جو ان کا وہ تھے نا قسم وعدے، وہ پورے کرنے کے بعد اب جی اس یہاں تک ہم ایک ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم الگ الگ ہو جائیں گے. تو وہ ہو گیا ہوا ہے. وہ جہاں تک ایک ساتھ چلنا تھا چل لیے، اور اب باقی ایک ڈیڑھ ہفتہ ہے، اور 1-1.5 ہفتے کے بعد حالات ویسے ہی مطلب پھر تو پراپر
بیان بازیوں کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے نا. تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر جو اختلافات ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ پیپلز پارٹی نے میں فیصل کریم کنڈی کے بقول کہ انہوں نے 5 نام دے دیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, چلے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف پاس, پھر ظاہر ہے باقی اتحادی پی ڈی ایم کے بیٹھیں گے, لیکن یہ سارا کچھ ہوگا ظاہر ہے اپنا یوم عاشور کے بعد. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نگران وزیر اعظم کس کا ہوگا. 3 چیزیں کہی جا رہی ہیں, نواز شریف, آصف زرداری اور پھر اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب. اب آصف زرداری اس معاملے میں اس وقت کمزور پوزیشن پر ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہیں تو سب کے, لیکن کھاتے پڑ گئے آصف زرداری صاحب کے. ان کا نام آصف زرداری نے دیا یا آصف زرداری کو کسی نے کہا کہ جی محسن نقوی ہمیں دے دو, ہوتا ہے نا, کسی نے کہا کہ جی محسن نقوی ہمیں دے دو تو زرداری صاحب نے دے دیا ہوگا. لیکن زرداری صاحب کی شاید یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بالکل لڑ کے کہیں کہ جی نہیں مجھے یہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بنا دو, ایسی نہیں تھی. محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بننا تھا, کسی اور کا خیال تھا کہ بہتر وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, انہوں نے زرداری صاحب کو کہا, زرداری صاحب نے کہا اوکے بچہ ہے اپنا لے لو, دے دیا. تو اب یہاں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب تو آپ کا بنایا نا ہم نے نگران, آپ کے محسن نقوی کا نام آیا, ہم نے مخالفت کی, ہم نے نہیں کی. پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا, ہم تو کھڑے رہے نا, ہم تو ڈٹ کر کھڑے رہے اس نام پر. الیکشن کمیشن نے ان کا نام دے دیا, ادھر سے وہ جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے وہ نہیں مانے تھے, تو معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا. تو ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے رہے. تو اب نگران وزیر اعظم ہمیں دے دیں, اب نگران وزیر اعظم ہمیں دے دیں یعنی نواز شریف صاحب. یہاں پر آصف زرداری صاحب ذرا تھوڑا سا, اور ان کے ساتھ کافی ساری چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہیں جو شاید ان کو توقع نہیں تھی یا عادی ہو چکے ہوئے, تجربہ ہو چکا ہے. 2018 میں بھی ہوا تھا نا ان کے ساتھ. 2018 میں بھی یہ تھا کہ جناب الیکشن آپ کا ہے سکون سے, لیکن آخری ٹائم پہ پھر یوسف راج گیلانی نے فون کیا سائیں وہ تو ساڈے بندے توڑے دے وطن. تو اس کے بعد زرداری صاحب نے ہوش آئے ان کو کہ وہ یہ تو ہاتھ ہو رہا ہے. تو شاید وہ ہاتھ ہو جانے کے عادی ہیں, تو اسی وجہ سے ان کو جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو بقول حامد میر کے کہ بی اے پی والوں نے خط لکھ دیا ہے کہ جی ہم تو اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. جام کمال نے, بزنجو نے, وہ جو قدوس بزنجو, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پہلے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا وعدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھ دیا, اور جو شامل بھی ہوئے اب وہ بھی واپس جا رہے ہیں. تو یہاں پر ظاہر زرداری صاحب کے ساتھ چیزیں جو ہو رہی ہیں تو وہ تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن ادھر وزیر اعظم والے معاملے پہ زرداری صاحب ذرا اسٹینڈ لے رہے ہیں کہ جی میرے اپنے وزیر اعظم ہونے چاہیے. نون لیگ اس معاملے میں پہلے دن سے بہت کارڈز کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا سامنے کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہوں گے. پھر یہ خبر بھی نون لیگ کی سائڈ سے آئی کہ پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کے نام پر مان گئی ہے, راضی ہو گئی ہے, آمادہ ہو گئی ہے. پھر پیپلز پارٹی چیخی گئی نہیں جی ہمارے سامنے نام ہی نہیں ہے, ہم آمادہ کیوں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینیٹر وزیر خزانہ وہ کیسے بن سکتے ہیں اپنا نگران. تو اختلافات تو تب سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں. پھر جو نگران وزیر اعظم کے اختیارات نگران حکومت کے, اس کا بل آیا تھا. اس کے بل میں ان کو نئے معاہدے IMF اور دیگر اداروں کے ساتھ کرنے کے اختیار دیا جا رہا تھا. تو اس پر پیپلز پارٹی نے اپنا احتجاج کیا تھا شدید قسم کا, اور پھر دوبارہ معاملہ گیا تھا اس میں کمیٹی میں, اور وہ نئے معاہدوں کا معاملہ نکال کر صرف جاری معاہدے جو ہو چکے معاہدے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے نیگوسیشن کا اختیار, رابطوں کا اختیار جو ہے وہ نگران حکومت کو دے دیا گیا. یہاں پر اختلاف. پھر کل جو ہوا آرمی ایکٹ کا معاملہ, اس میں بھی پیپلز پارٹی نے رضا ربانی صاحب نے تو اپنے مزاج کے مطابق, وہ پارٹی لائن نہیں ہوتی ان کا مزاج ہوتا ہے, آزاد منش آدمی ہے, انہوں نے تو احتجاج کیا کہ جی یہ بلائنڈ لیجسلیشن ہے, اندھی قانون سازی ہے, اس کو اس طرح یہ نہیں. انہوں نے کہا یہ یوم سیاہ ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک اور, کہ بغیر کسی جو ہے وہ بل ارکان کو پہلے ایڈوانس میں دیے
اور یہاں آئے اور ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ جناب یہ منظور کر لو، تو اس پر انہوں نے احتجاج کیا، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے ترجمان کی بھی کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ نون لیگ نے بل ایوان میں تو آ کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے مشاورت نہیں کی۔ تو یہ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب اچھا نہیں چل رہا اور سب اچھا چل بھی نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب تو بیچ کا ایک ارینجمنٹ تھے نا ایک، لیکن اصل تو پاکستان میں حریف جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون بنائی گئی تھی۔ پنجاب میں تو خیر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کا صفایا کیا۔ تو اصل اب اپنی اپنی پوزیشنز پر یہ جماعت آنے والی ہے، اور لڑائی یا جو کشیدگی ہے وہ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر بڑھے گی، اور پھر یہ آگے چلتی جائے گی اور الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف نعروں اور اعلانات میں بدل جائے گی یہ مخالفت، اس طرف معاملہ جائے گا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب اگست میں کہتے ہیں میں گرفتار ہو جاؤں گا، عمران خان صاحب جب اندر چلے جائیں گے تو پھر ان کے لیے مخالفت کرنے والا ہوگا کون؟ ایک دوسرے کی کریں گے، تو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔